کو نقطہ نظر آ گیا اس متعلق دوران گفتگو سابق سفیر جمیل خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ جمیل صاحب، آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، امریکہ کی براہ راست اس جنگ میں شمولیت کو؟ ظاہر ہے یہ ایک اور کمپلیکسٹی کی طرف یہ بات پہنچ گئی ہے، اور یہ کمپلیکسٹی جس طریقے سے جس انداز سے حالات اور واقعات بڑھ رہے تھے اس انداز سے تو محسوس ہوتا تھا کہ بات اس نہج تک پہنچ جائے گی۔ اس کے دو تین تناظر ہیں جس کی وجہ سے یہ بات پہلے سے ظاہر تھی کہ یہ ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہونا ہے۔ صرف ایک تھوڑی سی امید کی کرن آ گئی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 15 دن کا ٹائم ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ 15 دن کا ٹائم صرف ایک ڈسٹریکشن تھا، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس کا تناظر کیا ہے؟ تناظر اس کا یہ ہے کہ جب پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے اسرائیل اپنا ایک پر تول رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے نیوٹرلائز کر دیا جائے، خاص طور پہ انرچ فیسلٹیز، اور اس میں ظاہر ہے جو ہمارے کچھ مسلمان ممالک ہیں خطے کے، ان کی بھی منشا اور مرضی شامل تھی، کیونکہ وہ بھی تھریٹن فیل کرتے تھے، اور جس کا آج ثبوت دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم نے پورا تھریٹ ختم کر دیا مڈل ایسٹ سے اور گلف کنٹری سے۔ تو یہ 3 تناظر دیکھ لیں۔ اصل سب سے بڑا تناظر وہی ہے جو کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں زائونسٹ لابی یا اسرائیلی لابی۔ اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ کس طرح انہوں نے پیروں میں ان کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اپنے فکری انداز میں، کانگریس کے بھی اور ساتھ ساتھ کانگریس کے ان کے امریکہ کے جتنے بھی ادارے ہیں، مثلاً اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، پینٹاگان ہو گیا، میڈیا ہو گیا، ٹریجری ہو گئی، ان تمام کو اگر ان باتوں کا احاطہ کیا جائے، اینالائز کیا جائے، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوئی۔ یہ تو آمد تھی کہ اس قسم کی اسٹرائک ہوگی، اس کی تیاری اور اس کی ڈیولپمنٹ جس طرح جاری تھی۔ اصل چیز دنیا اور آپ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ یہ اب اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ اب اس کے بعد جو ڈپلومیسی ہے، ابھی عراقی صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ ہم تو اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، جو کہ ہے انٹرنیشنل قانون یعنی کہ اقوام متحدہ کا چارٹر، اس کا آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4، اس کے تحت یہ کسی ملک پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، وہ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے، اور اس نے یہ کر دکھلایا۔ اور اب عراقی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو آرٹیکل 51 یہ حق دیتا ہے کہ جواب دے سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عراق میں کس قسم کی قوت اور صلاحیت ہے۔ عراق کے پاس ظاہر ہے ان کی فضائی تو طاقت پہلے دن سے ختم ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی طاقت پراکسی تھی، اب دیکھیں کس تسلسل کے ساتھ اس ایکسس آف ریزسٹنس کو یا پراکسی جس کو کہتے ہیں، ان کو کس طرح ادموا کرنا شروع کر دیا، کس طرح ان کی کمر توڑنا شروع کر دی، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ لبنان کی مثال لے لیں، آپ غزہ کی مثال لے لیں، وہاں تو خیر جنوسائیڈ شروع کافی حد سے کافی انہوں نے آگے تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ عراق کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ ہوتیز کو دیکھ لیں یمن میں، جس پہ کتنی بمبارڈمنٹ کی ہے، لیکن ابھی بھی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اب ہمارے پانی میں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ اور ہوتیز کے زیر تسلط وہ ہے آپ نائے، جس کو باب المندال، جس کی صرف 35 کے قریب کلومیٹر کی چوڑائی ہے، جب چاہیں اس کو بند کر سکتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے پہلے بھی حملے کیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پراکسیز اگر ادموئے بھی ہیں تو یہ دوبارہ زندہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، جو کہ عراق نے انڈیا دے دیا ہے۔ اور اگر ایک بھی بیس پر حملہ اس کے جواب میں ہو گیا، جو محسوس ہوتا ہے کہ اب ایران کی مجبوری ہو گئی کہ وہ حملہ کریں، جیسے قاسم سلیمانی کے وقت میں جب ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے اربیل میں بیس ہے امریکہ کا، اس پر انہوں نے جواب دیا، لیکن وہ کافی نیگوسیشن اور ڈپلومیٹک ورک کے بعد کیا گیا، جس کے بعد امریکہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن اب اگر ایران نے کیا تو امریکہ کے صدر تو کہہ چکے کہ ہم تو اس کا خطرناک جواب دیں گے اور ایران کو اس کا المیہ بھگتنا پڑے گا۔
तो उस लिहाज से देखा जाए तो चीजें आगे स्पिन होती नजर आ रही हैं, खतरे की घंटी बढ़ती जा रही है इस खित्ते के लिए, और पाकिस्तान जैसा मुल्क। ठीक है, यानी सूरत हाल आप समझते हैं कि इन फ्यूचर मज़ीद कशीदा हो सकते हैं अगर ईरान की जानिब से हमला किया गया और फिर अमेरिका कहता है कि जवाबी हमला बड़ा सख्त होगा।